رسول الله حبيب الله شفيع الله نبي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمين يا رب العالمين. الحمد للہ رب تعالیٰ کے عظیم الشان فضل و کرم سے ہمیں ایک اور موقع ملا کہ ہم اس کتاب کے سامنے بیٹھیں، اسے سیکھیں، سمجھیں اینڈ الٹیمیٹلی ہم اس پر عمل کریں انشاءاللہ. تو آج ہم نے انشاءاللہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنی ہے، اور آج ہم انشاءاللہ سورۃ القدر کی آیہ نمبر 3 پر کنٹمپلیٹ کریں گے. اس آیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اللہ اکبر. بیسیکلی اس سورہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا کہ لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن جیسی عظیم کتاب، یہ کتاب جو عظیم الشان کتاب ہے، جس کے ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں ہم سب کو پتہ ہے. جی کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو یہ جو عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کے ایک حرف پڑھنے پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہے، یہ اتنی خوبصورت کتاب کب نازل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کب نازل فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیہ میں سوال فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ یعنی وہ کون سی، یہ کیسی رات ہے کہ جس میں اتنے خوبصورت، اتنی عظیم الشان کتاب نازل ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر کی آیہ نمبر 3 میں بتایا کہ دیکھو میرے بندو، دیکھو لیلۃ القدر کیسی رات ہے، یہ ایسی رات ہے، یہ ایسی خوبصورت رات ہے، یہ اتنی عظیم رات ہے، اتنی عظمت والی رات ہے کہ جو 1 مہینے سے نہیں، جو 500 مہینوں سے نہیں، بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. رائٹ؟ یعنی یہ اتنی خوبصورت اور اتنی عظیم رات ہے کہ اس میں جو عبادت کی جائے وہ 1 مہینے سے بہتر نہیں ہے، وہ 500 مہینوں سے بہتر نہیں ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت ہی خوبصورت گفٹ ہے. رائٹ؟ تو آئیں دیکھتے ہیں، ہم احادیث کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لیے، کس کے لیے؟ محض کس کے لیے؟ ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی میں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں اور آپ یہی تو چاہتے ہیں نا کہ ہماری بخشش ہو جائے. میں اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں جہنم سے نجات مل جائے. میں اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. تو دیکھیں کتنا خوبصورت گفٹ ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے. سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان گفٹ سے ہمیں نوازا ہوا کہ ہمیں زندگی جیسی عظیم نعمت سے نوازا. رائٹ؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ رمضان نصیب نہیں ہوا؟ رائٹ؟ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو رمضان نصیب ہوا لیکن رمضان کہ انہی دنوں میں ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ وفات پا چکے. لیکن آپ اور میں اسٹل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے ہماری سانسیں ابھی تک ہیں الحمدللہ. تو اتنی عظیم نعمت. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں آخری عشرے کی طرف تک، ہمیں اس آخری عشرے تک پہنچایا، اپنی خاص رحمت سے پہنچایا. اور پھر اس آخری عشرے میں ہمارے لیے ایک بہت ہی خوبصورت گفٹ ہے. یہ رات بہت ہی عظیم رات ہے. یہ رات ایسی رات ہے کہ اگر یہ رات مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے تو میں اور آپ اگر مل کر 1 مہینے تک عبادت کریں، ہم پورا سال مسلسل عبادت کریں، ہم 500 مہینوں تک عبادت کریں، لیکن وہ عبادت اس کے مقابلے میں کم ہوگی جو اس رات کو عبادت کی جائے گی. یہ عبادت ایسی عبادت ہے کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے.
تو ابھی آپ کے اندر بھی ایک تڑپ پیدا ہو رہی ہوگی لازم، مجھے امید ہے کہ آخر اتنی خوبصورت رات ہے اللہ تعالیٰ، مجھے اس رات میں کیا کرنا چاہیے، رائٹ؟ میں چاہتی ہوں کہ اگر نہیں ہو رہی تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو، ایک خوشی پیدا ہو، رائٹ؟ کہ جس طرح آپ کو کوئی خوشی کی بات سنائی، لیٹ سپوز کہ اگر آپ نے کوئی بھی لائف کا مشن اچیو کیا، آپ نے اپنا کوئی گول اچیو کیا، لیٹ سپوز آپ کو ڈگری ملی ہے ڈاکٹر کی، رائٹ؟ تو اب آپ کو ایک خوشی ہوتی ہے، ایک ایکسٹرا آرڈینری ٹائپ کی ہیپینس ہوتی ہے آپ کے اندر، اور آپ کو ہوتی ہے کہ اچھا اب میں کیا کروں، اچھا میں پارٹی کروں اور پھر اچھا اس کی کیسی ارینجمنٹ کروں، یہ تمام کی تمام چیزیں، کیا وہ خوشی کا لیول ہوتا ہے، آپ کی کیا تھنکنگ ہوتی ہے اس وقت، آپ کا برین کتنی 100% ورکنگ پہ ہوتا ہے کہ اچھا مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے اس فرینڈ کے ساتھ اس کو بھی انوائٹ کرنا ہے، مجھے اچھا یہ تمام اس طرح کی ارینجمنٹ کرنی ہے، اچھا ہم لوگ کھانے میں یہ تمام کی تمام چیزیں، یعنی کس طرح آپ کا مائنڈ ڈفرینٹ چیزوں میں ورک کر رہا ہوتا ہے، رائٹ؟ تو ہمیں لیلۃ القدر کے لیے بھی اسی طرح خوش ہونا ہے. اچھا لیلۃ القدر آ رہی ہے، الحمدللہ آخری عشرے قریب اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچایا، الحمدللہ. اچھا اب لیلۃ القدر آ رہی ہے، اتنی عظیم رات ہے، بس جو مرضی ہو جائے میں نے تو اس رات کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، میں نے انشاءاللہ اس رات میں اپنا بیسٹ کرنا ہے کہ میں اس رات میں اپنا بیسٹ کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی فرما بردار ہو کر اللہ تعالیٰ کو کسی طرح راضی کر دوں، میں خوب سے خوب عبادت کروں، میں ذکر کروں. کیوں کروں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ثواب آخرت کے لیے اس خوبصورت رات میں، اس عظیم رات کے لمحات میں عبادت کرتا ہے، رائٹ، تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، رائٹ؟ اور اللہ تعالیٰ رب العالمین جس نے آپ کو اور مجھے اس دنیا میں بھیجا، رائٹ، وہ ذات خود بتا رہی ہے، رائٹ؟ اب دیکھیں کہ جیسے کوئی بچہ ہے جس کا لیٹ سپوز کہ کوئی ایگزام ہونے والا ہے، رائٹ؟ کوئی بھی ایگزام ہونے والا ہے، لیٹ سپوز کہ فزکس کا ایگزام ہے، رائٹ؟ اچھا فزکس کا ایگزام ہے اور اسٹوڈنٹ کو ٹیچر آ کر بتا دیتی ہیں اچھا اس چیپٹر میں سے یہ والے کوسچن بہت امپورٹنٹ ہے. اب اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے کہ میری انہی ٹیچر نے میرا پیپر تیار کیا، یعنی یہی وہ ٹیچر ہے جنہوں نے میرا پیپر بنایا ہے، رائٹ؟ اچھا تو جب وہ ٹیچر بتائیں گی اس بچے کو کہ یہ کوسچن زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ بچہ کتنا ایکٹیو ہو جائے گا، اس کو پتا ہوگا اچھا یہ ٹیچر نے امپورٹنٹ بتایا اور ٹیچر نے ہی میرا پیپر بنایا ہے تو لازمی طور پر اس میں سے تو لازم آئے گا. تو وہ کتنا ایکٹیو ہو کر، مزید ڈبل ایکٹیو ہو کر وہ اس کی پریپریشن کرتا ہے، اپنا بیسٹ کرتا ہے، رائٹ؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے نا، یہ دنیا ہمارے لیے ایگزامینیشن ہال ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا فار ایگزام، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایگزام کے لیے بھیجا. اب دیکھیں ایگزام سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ، اب ہمارا یہ ایگزام چل رہا ہے، رائٹ؟ ہمارا آخری لمحات تک، زندگی کے آخری لمحات تک اللہ تعالیٰ ہمیں کنٹینیوسلی ہمیں آزما رہے ہیں اس دنیا میں بھیج کر کہ ہم اس کی کتنی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو میرے بندو، دیکھو یہ خوبصورت رات ہے، یہ بہت عظیم جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب عائشہ رضی اللہ عنہا، رائٹ، انہوں نے بھی جب لیلۃ القدر کے بارے میں سنا تو ان کو بھی ایک ہوا دل میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس رات کو پالوں تو میں کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی، کہ یہ دعا مانگو. کون سی دعا؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تحب یعنی تو پسند کرتا ہے کس چیز کو؟ تحب العفو، اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. کیا دعا ہے؟ اللہم، اے میرے اللہ، انک عفو، تو معاف کرنا ہے، تحب العفو، اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، لہٰذا تو مجھے معاف فرما دے. یہ دعا آپ نے لازم پڑھنی ہے. یا عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس رات کے بارے میں کہ میں یہ رات پالوں تو کیا پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، رائٹ؟ تو مجھے اور آپ کو بھی یہ دعا، اس دعا کو بھی لازم خوب ہم لوگوں نے مانگنا ہے، رائٹ؟ اچھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر اب ہے کون سی رات، رائٹ؟ اب آخری عشرے میں کون سی رات ہے؟ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو تم کہاں ڈھونڈو؟ تم طاق راتوں میں ڈھونڈو، یعنی 21ویں رات، 27ویں رات، 25ویں رات، 23ویں رات اور 29ویں رات. تو ابھی سے آپ نے اسٹرانگ انٹینشن بنا لینی ہے کہ انشاءاللہ میں نے ان طاق راتوں میں انشاءاللہ خوب عبادت کرنی ہے. عید کے لیے، شاپنگ کے لیے میں نے ٹائم
میرے لیے رب تعالیٰ نے بہت دیا تھا مجھے، رائٹ. ابھی دیکھیں رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا، ہمارے پاس بہت ٹائم تھا، اینڈ اس کے علاوہ بھی ابھی دیکھیں آپ 22ویں رات ہے، رائٹ. آپ کے پاس 24ویں رات ہے، تو درمیان کی جو راتیں ہیں آپ کی جو تھوڑی بہت تیاری رہے گی آپ اس میں کر لیں، لیکن جو یہ راتیں ہیں ان کو اللہ کے لیے آپ خاص کر لیں، اللہ کے لیے آپ ان کو خاص کر لیں. میں دل کی گہرائی سے آپ کو کہہ رہی ہوں، آپ ان کو اللہ کے لیے. اب آپ میں سے ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی سسٹرز ایسی ہوں جو پریشان ہو رہی ہوں، جو ڈپریسڈ ہوں اپنی کسی مشکل کی وجہ سے، یا پھر کچھ ایسی سسٹرز ہوں جو اپنی گناہوں کی وجہ سے بہت زیادہ امبیرسمنٹ فیل کر رہی ہوں کہ میرے تو وہ گناہ ہیں، میں نے تو وہ گناہ کیا ہے، میں نے تو اتنے گناہ کیا، کیا رب تعالیٰ میری عبادت قبول فرمائیں گے؟ کیا رب تعالیٰ میری دعا سنیں گے؟ آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے پلٹنا ہے رب کی طرف. جو گناہ آپ کے، آپ رب کے سامنے حاضر ہو کر رو کر فرمائیے کہ یا رب میں نے یہ گناہ کیے، اپنی نادانی میں نے کیے، وہ گناہ جو میں نے جان بوجھ کر کیے، وہ گناہ جو مجھ سے انجانے میں ہو گئے، یا رب میں سب سے اپنی دل کی گہرائیوں سے میں معافی چاہتی ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتی ہوں، رائٹ. اینڈ دین آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چیلنج کریے کہ میں نے کوئی ابیوسو لینگویج یوز نہیں کرنی، میں نے کوئی لعن طعن نہیں کرنا، میں نے کسی کے ساتھ کوئی آرگیومنٹس نہیں کرنا، بیکاز آپ کے جو چھوٹے چھوٹے افیکٹس ہوتے ہیں نا وہ آپ کے عمل پر افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی جو چھوٹے چھوٹے ایکٹس ہوتے ہیں آپ کے، وہ آپ کے عمل پر افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ. آپ اگر کسی سے لڑائی کریں گی، کسی بھی بات پر بحث کریں گی، یا پھر کوئی بچوں کے ساتھ ابیوسو لینگویج یوز کریں گی، تو آپ اس کا افیکٹ آپ کے عمل پر ہوگا. تو آپ نے خود کو چیلنج کرنا ہے کہ میں نے رب کے لیے اپنا بیسٹ کرنا ہے کہ میں اس کو راضی کر لوں، اپنا بیسٹ کرنا ہے کہ میں نے جتنی عبادت کرنی ہے جتنی عبادت کی ایبیلٹی ہے میرے اندر میں وہ کر لوں. آپ درود پڑھیں، آپ دعا جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی دعا، آپ وہ پڑھیے، رائٹ. آپ کی جو اپنی تمام کی تمام حاجتیں ہیں آپ وہ مانگیے رب تعالیٰ سے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیے، تلاوت قرآن کیجیے. آپ اگر حافظہ ہیں، کوئی سورہ ہے، کوئی ایک سورہ سلیکٹ کر لیجیے کہ اس رات میں نے یہ والی سورہ پکی، یعنی کوئی بھی عبادت سے مراد کوئی بھی عمل آپ کریے، بس رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئیے. تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ کہ آپ سب نے اپنی اسٹرانگ انٹینشنز بنا لی ہوں گی کہ میں نے انشاءاللہ اپنا بیسٹ کرنا ہے اس رمضان میں، نے انشاءاللہ اپنا بیسٹ کرنا ہے، جو بھی ہو جائے میں نے اپنا بیسٹ کرنا ہے کہ میں اس رات کا بیسٹ یوز کروں انشاءاللہ. مغرب سے لے کر فجر تک جتنا ہو سکے گا مجھ سے میں اپنا بیسٹ کروں گی انشاءاللہ. دعا ہے رب تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں ہر اس عمل کے کرنے کی توفیق دے جو ہمیں اس کا محبوب بنا دے، آمین یا رب. تو انشاءاللہ خوب دعائیں کیجیے، مجھے اور میری ٹیم کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے.